السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 94 سے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، within bracket اے صحابہ کرام، تم جب غزوہ تبوک سے بریکٹ کلوز پلٹ کر ان منافقین کے پاس پہنچو گے، within bracket مدینہ بریکٹ کلوز، وہ تمہارے سامنے یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار کرنے والے نہیں، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ پھر within bracket ایک وقت آئے گا بریکٹ کلوز جب تم غائب و حاضر سب کے جاننے والے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے سارے کرتوتوں سے آگاہ کرے گا۔ یعتذرون وہی اعتذار، معذرون پیچھے ہم لفظ پڑھ کر آئے ہیں، جھوٹے بہانے تراشنے والے، گڑنے والے، باتیں بنانے والے۔ منافقین کے رویے کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ جب آپ واپس پلٹیں گے تو وہ آپ کو اور مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے من گھڑت بہانوں کی ایک داستان پیش کریں گے، ایک کہانی سنائیں گے۔ کس لیے سنائیں گے؟ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کس چیز سے مطمئن کرنے کے لیے؟ کہ بھئی ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا کہا؟ قُل لَا تَعْتَذِرُوا، انہیں کہہ دیجئے، کہہ دینا، اس وقت صاف کہہ دینا، لا تعتذروا، اب تم عذر بہانے مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم تو تمہاری کسی بات کا اعتبار کرنے والے نہیں ہیں۔ نومن ویسے تو ایمان کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ اعتبار کہ ہم تمہاری کسی بات کا ہم یقین نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے یقین؟ فائنل فیصلہ ہو رہا ہے نا۔ حالات تو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تھے، ان لوگوں کے حالات جوں کے توں چاہ رہے تھے، بلکہ پہلے سے بھی ورسٹ ہو چکے تھے، لیکن حکم نہیں آیا تھا۔ اب یہاں چونکہ حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بتا دو، ہم یقین نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم کہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات اچھے طریقے سے بتا دیے ہیں۔ یہ منافقین کو جواب دلوا دیا گیا، سارے عذر تمہارے ناقابل عمل، ناقابل قبول ٹھہرے، تم جتنی مرضی بہانے پیش کرو، جتنی مرضی قسمیں کھاؤ، جتنے مرضی سیدھے ہو جاؤ، الٹے ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں ٹھہرے گا۔ کیوں نہیں ٹھہرے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1، قد نبأنا اللہ نے آگاہ کر دیا نا، اللہ نے خبردار کر دیا من اخبارکم، تمہارے حالات سے، یعنی کہ پردہ کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ وہ اللہ، وہ جو کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمیں تو بس وہی ہے نا کہ جو ایک دیکھیے یہاں پہ کتنی کٹر قسم کی ان کی گفتگو تھی اور معاملات تھے، اور اللہ نے بھی کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ جو تم بہانے بازیاں کر رہے ہو نا، اس کی جگہ اگر تم اپنے عمل پیش کرتے نا، عمل سے ثبوت دیتے اپنی وفاداری کا اللہ اور اس کے رسول سے،
محبت کے حوالے سے، بجائے جھوٹے بہانے جھوٹے عذرات پیش کرتے، تو اللہ اور اس کے رسول تمہارے یہ عمل دیکھتے۔ کہاں دیکھتے؟ ظاہری بات ہے کہ دنیا میں تو اب رسول موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوتے تمہارے عمل، تمہارے معاملات۔ اور آخرت میں ثم تردون، پھر تم پھیرے جاتے عالم الغیب والشہادتی فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ پھر تمہیں وہاں تمہارے سارے کرتوتوں سے واقف کر لیتا، بتا دیتا، تمہارا کچا چھٹا کھول کے سامنے لے آتا، تمہارے اندر اور باہر کو سامنے کر دیتا، تمہارے سارے کھوٹ کو ظاہر کر دیتا، تمہارے اندر جتنی ملاوٹ تھی، جتنے پرسنٹ ملاوٹ تھی، جتنا اخلاص تھا، توحید تھی، وہ سارا کھول کے وہ آخرت کے اندر لے آتا۔ وہ دن جس دن اللہ کو کوئی بہانوں سے راضی نہیں کر سکے گا، پیشی کے دن۔ اس دن کیا چاہیے؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اعمال چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال، جب تک عمل نہیں ہے، اور عمل بھی وہ کہ جو ہمیں قرآن اور سنت بتاتے ہیں، اور سنت بھی کون سی؟ اوتھینٹک سنت۔ میں بار بار آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ سنت بھی وہ جو اوتھینٹک ہے، ان اوتھینٹک چیزیں لے کر مت بیٹھیے، وہ سخت قسم کی پکڑ کا سبب بن جانا ہے۔ کہ کیوں؟ دنیا میں تو بہت ساری جعلی چیزوں کو، نقلی چیزوں کو تم چھوڑ دیتے تھے دنیا کے اعتبار سے، دین کے حوالے سے ہی تم نے فیبریکیٹڈ ان اوتھینٹک مال اٹھایا ہوا تھا، اور اس کو ہی اٹھائے 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 تمہارا اینڈ ہو گیا اور تم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہٰذا یہ بڑی سخت چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعائیں مانگ مانگ کر پھر اس کا علم حاصل کیجئے کہ معاشرے میں جو جائز رسم و رواج ہیں، چیزیں ہیں، ریچولز ہیں، کیا یہ قرآن و سنت سے میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تو سارا آنکھوں پر، نہیں کرتے تو اگر پورا ملک کر رہا ہے، اگر ہمارے پورے خاندان کے خاندان کر رہے ہیں، ہمیں اس سے اوائڈ کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 95، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کر لو، تو صرف نظر ہی کر لو، اس لیے کہ یہ وہ سراسر گندگی ہے، ان کا اصلی مقام جہنم ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ اعراض کے لفظ میں بہت بلاغت ہے، یہ درگزر کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لتوردو، اور منہ پھیر لینے کے مفہوم میں بھی، کہ اصل میں یہ آپ جب واپس لوٹیں گے نا تو یہ کیا کریں گے؟ قسمیں کھائیں گے نا، بار بار آ کے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے، آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے کہ جو ہو گیا سو ہو چکا، اب اس کے اوپر مٹی ڈالیں، آپ ختم کریں پرانے معاملے، یہ کہیں گے، یہ چاہیں گے وہ۔ لہٰذا ٹھیک ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں نا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، قسمیں کھائیں آپ کے لوٹنے پر، تو آپ کیا کریں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ ٹھیک ہے صرف نظر کریں، چھوڑ دیں ان کو، نظر انداز کر دیں ان کو۔ کیوں کر دیں؟ کیا سوچ کر دیں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، کہ وہ سراسر گندگی ہیں، نجس ہیں۔ گندگی کے ڈھیر کو بھی کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے؟ فوراً گزر جاتے ہیں، تیزی سے گزر جاتے ہیں، دیکھے بغیر، دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ دیکھیں اللہ نے ان کو رجس سے تشبیہ دی، ان کے گندے اعمال کی بدولت۔ پھر دیکھیں اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، پھر دیکھیں کلمہ بھی نام نہاد پڑھا جا رہا ہے، پھر دیکھیں کہ نمازیں بھی ہیں کچھ نہ کچھ، پھر دیکھیں کہ زکوٰۃ خیرات بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ان کا عمل ہے جس نے ان کو اللہ کی نظر میں ناقابل قبول قرار دے دیا، بلکہ رجس قرار دے دیا، کہ وہ اندر سے جڑیں کاٹ کر، دشمنیاں نکال کر، جان اور مال کو سمیٹ کر بیٹھنا انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ یہی کچھ ہے نا؟ تو پھر ظاہری بات ہے جب یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گندگی کا ڈھیر ہے، فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا اصلی مقام تو جہنم ہے، اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں، جو ان کے عمل ہے
اپنے اعمال سے انہوں نے گندگی کے ڈھیر اکٹھے کیے، انہوں نے برکتیں سمیٹنا اپنے لیے پسند ہی نہیں فرمایا، تو نہیں فرمایا تو ان سے درگزر کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر۔ رجس کیوں کہا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو منافقت ہے یہ اتنا مکروہ فعل ہے، اتنا گندا فعل ہے منافقت، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، ڈوئل فیسز، زبان سے کچھ دل میں کچھ۔ اوپر سے دیکھیں انہوں نے ساروں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انتہائی صحت مند، فٹنس زبردست قسم کی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو کہا رجس، گندگی۔ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے، وہ یہی ہے، حدیث کی روشنی میں پیش کروں گی سبق کو، کہ اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ صورتیں جیسی اس نے بنا دی، اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت، بہترین سے بہترین، گھر بار چاہے بنگلے مل گئے ہمیں دنیا میں، جائیدادیں، کیش، کوٹھیاں، عیش، عشرت، آرام، جو مرضی ہے، اللہ کو تو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کو کس سے غرض ہے؟ میری نیت سے، میرے عمل سے، کس قسم کا میں پیش کر رہی ہوں۔ وہاں تو بلال حبشی جیسے قد ہے ان کا، تھوڑا چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، چپٹا ان کا ناک ہے، غلام ہیں جن کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کہتے ہیں، سوری عمر وغیرہ سب ان کو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے یہ دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار، بہت صحت مند لوگ تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اگر انسان کا عمل اس سٹینڈرڈ پر نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے اس بندے کے ساتھ؟ بہت زیادہ دعاؤں کا مقام ہے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے استغفار، گریہ وزاری کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیجیے، ہمیں ضائع ہونے سے بچائیے۔ آیت نمبر 96، یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ گے تو اللہ ایسے بد عہد لوگوں سے ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے، یعنی اللہ ہی راضی ہوگا۔ کن سے؟ یہ بد عہد، غدار، یہ مجرم لوگ ہیں جن کے لیے ان کا مال، ان کی اولاد، ان کا نفس، ہر چیز ٹاپ پریورٹی پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کو چھوڑ دیا، دین کی خدمت کو چھوڑ دیا۔ تو اے نبی اگر وہ قسمیں کھائیں آپ کے سامنے آ کر اور آپ راضی ہو جائیں، دیکھیں یہ پوائنٹ، یحلفون لکم لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اور اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِن ترضوا عنہم، دیکھیں آپ یہاں پہ اللہ کا بے لاگ انصاف، ان کا میرٹ، انہوں نے اپنے رسول کو بھی اس معاملے میں سائڈ پہ کر دیا۔ آپ نہیں آ کے کچھ کہہ سکتے، آپ مان گئے ہیں، آپ نے ان کی قسموں کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی کریم النفس تھے، میں نے آپ کو بتایا، لوگ آتے تھے باتیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے چلے ٹھیک ہے، استغفار بھی کرتے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا نا، استغفار بھی کرتے تھے ان لوگوں کے لیے، اور گریہ و زاری کے ساتھ استغفار کرتے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا استغفار نہیں کرنا، کہا نا، یہاں اللہ نے کہا اگر آپ راضی ہو بھی جائیں اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے ان سے، چھوڑ دو ان کے حال کے اوپر۔ دیکھیں آپ ذرا، ہم کہتے ہیں کہ جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، اور محمد نے پکڑا تو اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہمارے کانسیپٹس اور قرآن کے کانسیپٹس میں دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں؟ اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرما دے، اس کا یقین عطا فرما دے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کیا کنسپٹ دے رہا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہاں قوم الفاسقین، فاسق کن کو کہا جا رہا ہے؟ منافقین کو۔ کیوں؟
کہ یہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ کون سا عہد؟ جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بظاہر کلمہ پڑھ کر کیا تھا۔ انہوں نے اپنی لمٹ سے کراسنگ ماری ہے انہوں نے، اس لیے لہذا اصل فکر ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ راضی، سب کچھ سیٹ ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ اور اگر اللہ ناراض، پوری دنیا آپ سے راضی ہے نا، پوری دنیا آپ پہ پھول پھینک رہی ہے، آپ کے راستے میں ریڈ کارپٹس بچھائے جا رہے ہیں، آپ کو VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اگر اللہ ناراض ہے، اس ناراضگی کے ساتھ آپ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی عزت، شہرت، مال، پیسہ لے کر بھی زیرو، کوئی ہیرو نہیں ہے۔ اگر ادھر سے اللہ راضی ہے تو آپ زیرو بھی ہیں تو اللہ آپ کو ہیرو بنا دے گا۔ دنیا میں کچھ ٹائم کا امتحان ہے، کوئی بات نہیں، انسان کہتا ہے یہ ٹائم تو گزر ہی جانا ہے، کون سا ہمیشہ رہنا ہے۔ اور انسانوں کی حالت تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی پر سالوں احسان کریں نا، ایک غلطی کریں آپ، وہ آپ کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کو کتنا راضی کر سکتے ہیں؟ اچھا اگر کوئی دے بھی، کوئی احسان کا بدلہ بھی اتارنے کی کوشش کرے تو کوئی کتنا کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کتنا دے سکتا ہے؟ انسان ہے نا، اس کی لمیٹیشن ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا۔ تو پھر اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ دیا، کچھ روکا، اس کی ناراضگی سے بچا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ ہے ایمان کی تکمیل۔ اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے، یہ یقین عطا فرمائے۔ آیت 97، العرب اشد کفرا ونفاقا واجدر، یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پہ کیا بتا دیا گیا؟ سبب بتا دیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے غضب کے اتنے مستحق کیوں قرار پائے کہ اگر یہ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی بھی کر لیں تب بھی اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کسی نرمی کے مستحق ہے ہی نہیں۔ یہ چیز کہ یہ کسی ریلیکسیشن کے، رعایت کے، نرمی کے مستحق نہیں ہے، یہ چیز انہوں نے خود اپنے عمل سے ثابت کی ہے۔ اتنا ٹائم ڈیوریشن مدنی زندگی کا، سمجھا کے، بتا کے، قرآن آیا، رسول نے بتایا، صحابہ کے عمل کو دیکھا، ہر موقع پہ یہ فسادی ثابت ہوئے۔ دوسروں کی نسبت زیادہ سخت ہے ان کے ہاں کفر کا مسئلہ جو ہے، گویا کفر کی بیماری نے، نفاق کی بیماری نے ان پر سب سے زیادہ حملہ کیا، بہت سخت حملہ کیا۔ اگر انہیں ذرا بھی اپنا ایمان عزیز ہوتا نا، ایمان پسند ہوتا، تو یہ لازماً اپنی اصلاح کی کوشش کرتے، اپنی تربیت کے لیے کچھ قدم بڑھاتے، نبی کے ساتھ صحیح تعلقات رکھتے، ان کی دعائیں سمیٹنے کی کوشش کرتے، صالحین سے تعلق رکھتے۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو یہ اچھے تھے، انہوں نے تو برائی لی، وہاں پر اچھائی تو لینے کی انہوں نے کوئی کوشش کی نہیں، حالانکہ سورج اس وقت نکلا تھا، اسی وقت تو صحیح سورج نکلا تھا، انہوں نے روشنی لینے سے اپنی آنکھوں کو، اپنے دروازوں کو، اپنے کواڑوں کو بند کر دیا۔ ان کا تو کام یہ تھا کہ یہ برابر علم اور عمل کے اندر بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے، لیکن افسوس یہ کیا کرتے رہے، شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہمارے مال اور ہمارے گھر، یہ دو چیزیں تھیں ان کے سامنے۔ ہمیشہ انہوں نے اس چیز کا بہانہ سامنے رکھا اور بہانہ رکھ کر یہ مرکز سے لا تعلق آتے رہے، اللہ کو چھوڑتے رہے، اللہ کے رسول کو چھوڑتے رہے۔
حالانکہ ذکر آگے یوں بھی آیا ہے نا، آیت نمبر 122 میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ ما کان المؤمنین لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقہ، کہ مومنین کے لیے ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ اپنے گھروں سے نکلتے، کوئی ایک گروہ نکلتا، وہ آتا اور دین سیکھتا اور سیکھ کر واپس جا کر باقیوں کی تربیت کا بندوبست کرتا۔ بدری کا منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کو یاد ہوگا، یہاں پر یہی بات ہے کہ سب کا نکلنا تو مشکل تھا، لیکن ایک گروپ کو تو نکلنا چاہیے تھا نا، اپنے دور کے علاقوں سے وہ آتے اور سیکھتے اور جا کر اپنے علاقے میں بندوبست کرتے۔ یہاں پہ وہی بات ہے کہ دیہاتی ہونا تو کوئی عذر نہیں تھا، عذر کیا تھا کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ کفر اور نفاق میں کیوں شدید تر ہو گئے اور اس کے لائق ہو گئے کہ ان کو اللہ کی حدود کا جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، انہوں نے اس کا علم ہی حاصل نہیں کرنا چاہا۔ یہ ان کا بہت بڑا جرم بن گیا، یعنی علم سے نا آشنائی، تعلیم و تربیت سے دوری، رسول کی موجودگی کے باوجود ان کی قربت سے محرومی، اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفر کے جراثیم کو اپنے اندر بڑھاتے رہنا، یہ چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی، اللہ نے توفیق چھین لی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کون ہے؟ بڑی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ دین اور ایمان کسی کے سر مونڈتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دین اور ایمان یا علم وہ اٹھا کے کسی پہ مسلط نہیں کرتا، وہ ہر ایک کو وہی دیتا ہے جو کوئی لینا چاہتا ہے، جس کو جتنا شوق ہوتا ہے، تو جس کو جتنا شوق ہے وہ اتنا حاصل کر لے گا، جو جتنا لے رہا ہے نا، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا لے رہے ہیں، ہم اتنا لے رہے ہیں جتنا ہمیں شوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ٹیچر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی استاد آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کتاب آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، آپ لینے والے ہیں، لیں گے کتنا، اس سے کتنا لیں گے جتنا آپ کا اپنا برتن ہوگا۔ اگر آپ کا برتن ایک چھوٹے سے کپ کی مانند ہے، باہر تو آپ سمجھیں کہ سمندر بہ رہا ہے، قرآن سمندر ہے، ہدایت کا، علم کا، ایمان کا، اخلاق کا، سورج کی روشنی کیا ہے، بہترین قرآن موجود ہے۔ آپ میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق بس لے رہا ہے، تو اپنے برتنوں کو بڑا کرے نا، اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ برتن بڑا کر دے، اتنا دے بڑا دے کہ ہم سمیٹیں، ہم لیں، پھر ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں، سنبھالیں، اور پھر اس کو ہم آپ کے راستے میں لگانے والے بنیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ یہاں سے سبق بہت زبردست ملتا ہے ہم سب کو، اور وہ کیا سبق ہے کہ یہ جو بدوی تھے، دیہاتی منافقین تھے، اصل میں ان کے پاس، ان کے اندر علم کا نہ ہونا ان کا عیب بن گیا، علم سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کی نا انہوں نے۔ یاد رکھیے کہ علم خواہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ انسان کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا، وہ انسان کی شخصیت کو چار چاند لگاتا ہے، علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ علم سے یقیناً موسٹلی کچھ لوگوں پہ خیر دنیا کا علم بھی کوئی اثر نہیں ڈالتا، وہ جو اندر ہوتے ہیں وہی باہر ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ اچھا اگر علم آپ نے حاصل کیا ہے دنیا کا بھی، تو وہ آپ کے رنگ ڈھنگ، اٹھنے بیٹھنے، چال ڈھال، بول چال سے نظر آتا ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ آپ کو بہت اکڑ پن، بہت سختی، بہت شدت نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے کہ شاید کو پتہ نہیں کہاں سے علم لیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے برین واشنگ ہوتی ہے کہ اتنی شدت مزاج کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ عموماً صحیح علم کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور جب صحیح علم آتا ہے تو عاجزی لے کر آتا ہے، صحیح علم آتا ہے تو وہ نکھار لے کر آتا ہے شخصیت کے اندر۔
یاد رکھیے کہ علم کے مواقع پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جگہ جگہ ہم یہ چاہیں دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن کے حلقے ہوں صحیح معنوں میں، جہاں پہ صحیح معنوں میں قرآن کو فوکس کیا جا رہا ہو، اور پھر یہ قوم سیکھے. اور ایسے ہی دنیاوی علوم چلے اس کے لیے تو پھر اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدرسے موجود ہیں. کچھ نہ کچھ کوشش ہو رہی ہے اس فیلڈ میں، اگرچہ اس میں بھی ابھی 100% کوشش لانے کی ضرورت ہے. لٹریسی ریٹ دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا کہ آج کل ہمارا کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ہم دنیا کی بہت ساری قوموں سے بہت پیچھے ہیں. وہ قوم کے جن کا نعرہ ہی پڑھنا لکھنا ہونا چاہیے تھا، اس قوم کے اندر اتنی ناخواندگی، یہ ایک بہت ہی اچنبے کی بات ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر قرآن کے بارے میں، وہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. 40% ہے. اللہ رحم کرے ہمارے حال پہ. آیت 98. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. ان بدنیوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے معاملے میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں. بری گردش تو انہی پر ہے. اللہ تو سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی اسلام کے بدخواہوں کی حالت، بدویوں کی حالت، جو اللہ کی راہ میں یا تو خرچ کرتے ہی نہیں، کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چٹی بھر پڑ گئی ہے ان کے سر پہ، مصیبت پڑ گئی ہے، کوئی تاوان آ گیا ہے، کوئی فائن پڑ گیا ان کے ذمہ، اور انہیں وہ پے کرنا پڑا. تو جب کوئی چیز اس طرح کی آپ دیتے ہیں نا تو بڑی مصیبت ہوتی ہے، انسان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے نا. ہر وقت ان کی خواہش کیا ہے، ہر وقت وہ کس چیز کے منتظر ہے کہ نہیں، وہ منتظر اس بات پہ ہے کہ کوئی مصیبت آئے تم لوگوں پہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، کوئی زمانے کی طرف سے، کوئی لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا چال چلے زمانہ، دشمن تمہارے خلاف، تم اس پکڑ میں آؤ، تم اس گردش میں آؤ کہ کہیں تم سے جان چھوٹ جائے. یہ جو لفظ ہے نا دائرۃ السوء، یہ بکم الدوائر، دوائر زمانے کی گردش کے انتظار میں ہے. اصل میں زمانے کی گردش تو کن کے اوپر ہے، انہی کے اوپر ہے. کیسے ہے ان کے اوپر زمانے کی گردش، کہ اب یہ خود پکڑ میں آ رہے ہیں نا. تھوڑا تو انہوں نے ٹائم لگا دیا، انجوائے کر لیا، لیکن اب زمانے کی گردش پلٹ کر انہی کو ہی رنگ دکھانے جا رہی ہے. یہ خود پھنسے ہیں. اللہ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کوئی راز اس سے مخفی نہیں ہے. جو کچھ بھی بتا دیا ہے اس نے اپنے علم کے اوپر بتایا ہے. اس کا معاملہ سمیع اور علیم ہونے والا معاملہ ہے، خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. آیت 99. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان بدویوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. وہی کمپیریزن، برے لوگ بھی تھے ان بدویوں میں، دیہاتیوں میں، دور دراز علاقوں میں رہنے والے، اور اچھے بھی موجود ہیں. ہر جگہ برے ہی نہیں ہوتے، اچھے بھی موجود ہوتے ہیں. ان کا ذکر ہے. وہ کیا کرتے ہیں، یؤمنوا باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ اس کے رسول کی اس کو
اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کی دعاؤں کا اور قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قربات جو ہے نا قربہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہے بر نیکی کے بہت وسیع مفہوم کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹرم۔ تقوی، احسان، انفاق، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں بندے کو، اس کے ہاں اس کے قرب کا وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ مخلص اہل ایمان کا ذکر بھی ہم نے بتایا۔ گویا یہ منافقین کی طرح خرچ کرنے کو جرمانہ نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا، کہ رسول کی دعائیں حاصل ہوں گی۔ پیچھے ہم نے آیت 80 میں پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 80 اور 84 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے استغفار اور ان کے نماز جنازہ سے روکا گیا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کا کوئی ہو سکتا ہے، چلیں کوئی بات لیکن مخلصین کو یہ دونوں چیزیں حاصل تھی۔ یعنی منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو روک دیا گیا۔ جو مخلص مومن ہیں ان کو رسول کی دعائیں بھی حاصل، ان کو رسول کی طرف سے موقع ہو تو نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں کتنی برکتیں ہیں جو زندگی میں ہی وہ سمیٹ رہے ہیں۔ گویا وہ اپنے انفاق اور رسول کی دعاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ تقرب الہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہ جو صلوات الرسول ہے نا، وہ دعائیں جو ان کو ان کے ایمان، اخلاص اور انفاق کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں رسول کی طرف سے، رسول دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ان کو۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک شخص کر رہا ہے تو وہ دعائیں بھی لے رہا ہے نا، جو کر ہی نہیں رہا اس کو دعائیں کون دے گا؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ بتا بھی رہے ہیں۔ اور پھر ہر بندہ اس زمانے میں، وہ زمانہ تو ایسے تھا اسلام کو قبول کرنا کہ جیسے کسی نے آگ کا انگارہ اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وہ ہمارے زمانے، ہمارے یہ دور تھوڑی تھا کہ ہر چیز ہمیں ڈش میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کے، ٹرے میں رکھ کے ہمیں مل گئی ہے ایمان کی شکل میں۔ ہم نے آنکھ ہی کھولی ہے تو ہم نے آنکھ ایمان کی ماحول کے اندر کھولی ہے۔ ہمارے ماحول ان کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق، وہاں کوئی قربانی دے رہا تھا تو وہ بہت بڑی بات تھی اور اس کو دعائیں نصیب ہو رہی تھی۔ گویا یہاں وہ بدوی ہیں کہ جنہیں بات سمجھ آ گئی تھی، جنہوں نے اپنی تربیت کرنے کے مواقع پیدا کر لیے تھے، جو گاہے بگاہے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اپنی تربیت بھی کرتے تھے، علم بھی سیکھتے تھے، خرچ بھی کرتے تھے، نکالتے بھی تھے، اپنے مال کو نکالتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے یہ صدقات خیرات کے جو احکامات ہیں، زکوٰۃ کے احکامات ہیں، اس میں میرا فائدہ ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے نا الا انہا قربۃ لہم، یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور اس زمانے میں، یعنی اب ہم دیکھیں گے اس کو تو قربت ہے اللہ کی، اس زمانے میں دیکھتے تو صلوات الرسول یعنی رسول کی دعائیں بھی مل رہی تھی ان کو۔ ٹھیک ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، پہلے اللہ کا قرب، دوسرے نمبر پر صلوات الرسول، تیسرے نمبر پر سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں ضرور داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کلیئر؟ اچھا، اس کو ذرا سا دیکھیں
اس کا جو سبق ہے. ہم میں سے آج کتنے لوگ خواہش رکھتے ہیں نا، تمنائی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، ہمیں کوئی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. ہم لوگوں سے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے دعا کرنا. تو یہاں پہ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی، ایک لیسن پتہ چل گیا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس خرچ کی وجہ سے ہمارے اوپر آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں، اس کے اثار میں آ جاتے ہیں. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج موجود نہیں کہ ان کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے نا، قیامت تک قیامت تک ان کی طرف سے ان کا قرب. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان کی یہ جو رحمت ہے وہ اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے بندوں کو تیار بیٹھے ہیں. لیکن اس کا راستہ کہاں سے ہو کر جاتا ہے؟ ایمان، اخلاص اور اللہ کی راہ میں خرچ اور جو تربیت ہے اپنی، یعنی کہ ساری چیزوں کو، پورے پیکج کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے نا. تو وہ چیزیں ہم اگر لے کر چلیں گے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں بھی ہم احادیث میں پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے والوں کو دی. تو یاد رکھیے کہ یہ ایسا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف انہی کو دعائیں دیتے تھے جو مال خرچ کرتے تھے. نہیں، غریب صحابہ کو بھی دیتے تھے آپ بہت ساری دعائیں. مال خرچ کرنے والے جب نکالتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان نہیں نکال پاتا. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوگ جو نا وہ لاکھوں پتی ہوتے ہیں، کروڑ کروڑ پتی ہوتے ہیں، نہیں نکلتا، اپنے اوپر نہیں لگتا. دوسروں کو انہوں نے کیا دینا، دین کے لیے انہوں نے کیا لگانا ہے. تو یہ نکالنا ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. تو جو نکال رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کو کچھ دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. تو ان کو بھی ملتی تھی اس زمانے میں، صحابہ کرام کو بھی. آج بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی غریب ہے، لیکن وہ دل میں تڑپ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے ہائے اللہ اگر میرے پاس اتنا ہوتا، یا اللہ تعالیٰ مستقبل میں مجھے اتنا دیں، تو یہ جو اتنی ضرورت ہے دین کے فلاں فلاں معاملات میں یا کسی بندے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر ضرور اتنا نہیں اتنا خرچ کرتی. نیت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اجر دے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، وہ تو اجر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں تو نیتوں پر دیں گے ان لوگوں کو جو کہ واقعی اخلاص کے ساتھ نیت کر رہے ہیں. اور جن کے پاس ہے تو پھر وہ نیت نہیں کرتے رہ جائیں گے کہ نیت کر لیں کہ ہاں اچھا دیں گے. ان کو تو نکالنا ہے، وہ نہیں نکالیں گے تو پھر کون نکالے گا بھائی. آیت نمبر 100. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین ودن بریکٹ مکہ کے بریکٹ کلوز، اور انصار ودن بریکٹ مدینہ، جنہوں نے سب سے پہلے ودن بریکٹ ایمان لانے میں بریکٹ کلوز سبقت کی، اور وہ مسلمان جنہوں نے بہت خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. اب یہاں پر عام مسلمانوں اور منافقین کے سامنے نمونے کے لیے ان لوگوں کو پیش کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل ساتھی، اصل سرمایہ تھے. کون تھے وہ؟ اصل ساتھی اور اصل سرمایہ تھے. جی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے رول ماڈل تم لوگوں کے، یہ ہیں تمہارے ہیرو، یہ ہیں تمہارے لیے نمونہ جن کو تم نے فالو کرنا ہے. اور ساتھ ہی منافقین پر یہاں واضح کر دیا گیا کہ اپنے آپ کو ان مقدس لوگوں کے گروہ میں گھسانے کی اب کوشش مت کرو. اب اللہ نے وہ گھڑی لے آئی ہے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے. اب اگر اس جماعت میں شامل ہونا ہے تو تمہیں اپنے رنگ ڈھنگ اس طرح بنانے ہیں جس طرح کہ اللہ چاہتے ہیں. اب یہاں پہ جو کہا گیا سابقون الاولون، یہ امت کا ہراول دستہ،
مہاجرین اور انصار میں سے بھی وہ لوگ جو سابقون والاولون ہیں. سابقون الاولون کون سابقون الاولون ہوتے ہیں؟ جو بالکل انیشیل سٹیج پر نبی کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. بالکل وہی میں نے جو بھی آپ کو بتایا کہ دین کی طرف آنا گویا اپنے آپ کو بالکل ایک کھائی میں گرانا تھا. اس وقت انہوں نے آگے بڑھ کر دین کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، لبیک کہا. مزاحمتیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے مدافعت کی، دفاع کیا، بہت قربانیاں دی. اسے کہتے ہیں نا کہ پوری روئے زمین پر ان جیسی قربانیاں اور کسی کی قربانیاں ہو ہی نہیں سکتی جو ان لوگوں نے دی. یہ پہلے درجے کے لوگ تھے، سابقون الاولون. پھر دوسرے درجے کے بھی لوگ موجود تھے. وہ لوگ اگرچہ سابقون الاولون تو نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے بھی پوری کوشش کی. یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا والذین تبعوہم بإحسان، وہ مسلمان جنہوں نے بہت خوبی کے ساتھ سابقون الاولون کی پیروی کی. بہت اخلاص تھا، بہت سچائی تھی. اور یہ جو پیروی تھی اس میں نہ کوئی ریاکاری تھی، نہ کوئی دکھاوا تھا، نہ کوئی اور غرض تھی، نہ کوئی اور مقاصد تھے. ایک دفعہ جب وہ آئے ہیں اس پیروی والے ٹریک پہ، ان لوگوں کے پیچھے چلتے چلتے کہ جو آلریڈی قربانیاں کر رہے تھے، انہوں نے اس راستے کو چنا بجائے انہوں نے منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ کا راستہ چننے کے، مغضوبی علیہم ولضالین کا راستہ چننے کے. اس کی بجائے انہوں نے اس راستے کو کہ جو بہت لانگ ٹرم راستہ تھا اور بڑا مشکل راستہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، انہوں نے اس کو چنا اور آگے بڑھے ہیں. اتبعوہم بإحسان کا رویہ اختیار کیا. احسان کیا ہے؟ بہت خوبی کے ساتھ عمل کرنے والے، یعنی کہ وہ جو اتباع تھا اس کے اندر بہت زیادہ کوالٹی تھی، بہت خوبصورتی تھی. اس طرح سے انہوں نے کام کیا. تو اب اللہ نے دونوں گروپس کو کیا کر دیا؟ خوشخبری سنا دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اتنی بڑی تعریف اللہ نے دنیا میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اپنی رضا کا، اپنی خوشی کا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے کیوں راضی ہوا بھائی؟ بالکل ایمان اور اخلاص تو تھا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے وفاداری چاہتے ہیں نا، جاں فروشی چاہتے ہیں، استقامت چاہتے ہیں، عزیمت چاہتے ہیں، جو قوتیں صلاحیتیں اللہ نے دی، اللہ چاہتے ہیں ان کو میرے راستے میں خرچ کرو، انہوں نے وہ سب کچھ کر دیا. اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ سے کیسے راضی ہوئے؟ اللہ تو راضی ہوا، وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے؟ اللہ کی خوشنودی میں خوش ہو گئے. جو کچھ ہوا دل و جان سے اس کو حاصل کیا، لیا. شکر گزاری کا موقع تھا، شکر گزاری کی، صبر کا موقع تھا، صبر کی. اپنی خامیوں کو دیکھتے رہے، اپنا علاج کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ کہیں میرے اندر خرابی تو نہیں ہے. اور کوئی امتحان آیا، جیسے میں نے کہا نا، امتحان تو اس زمانے میں کیا امتحان تھے، ہم کہاں ہیں امتحانوں کے اعتبار سے. تو اس زمانے میں جتنے امتحان آئے نا، طوفان، بجلیاں، کڑک، سیلاب، زلزلے آئے نہیں. میں ویسے بطور مثال آپ کو بیان کر رہی ہوں. یہاں پر ایک ایک جگہ کے اوپر وہ کیسے رہے؟ ڈٹے رہے. کہتے نا راضیۃ مرضیہ، چٹان کی طرح ڈٹ گئے، خوش ہو گئے اپنے رب کی رضا کے ساتھ. اللہ ہمیں ایسا ایمان
ایسا یقین عطا فرمائے. یہ مطلوب ہے. قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے اندر جن پہلوؤں کو ہمیں لے کر آنا ہے، جن چیزوں کو ہمیں لے کر آنا ہے، وہ یہی ہے راضیتم مرضیہ. اور پھر اینڈ میں اللہ کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ، میرے بندے بنو، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور نفس مطمئنہ، یہ چیزیں ہیں نا جو حاصل کرنے والی ہیں. جن کے لیے پریشان ہونا ہے، یہ دنیا کے دکھڑے، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تکلیفیں، ان کو اتارنا شروع کریں. یہ بوجھ ہے زندگی کے ہمارے اوپر، یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہے. ہمیں تو ان چیزوں کو جانا ہے، ہم نے تو ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اس کے لیے تڑپنا ہے، اس کے لیے رونا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے. اور صرف اپنے لیے نہیں کرنی، سب کے لیے کریں. اور خاص طور پر یہ جو ہماری چھوٹی سی کلاس یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں، جو لوگ جہاں پہ بھی ہیں جڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں کثرت سے یاد کریں. دنیاوی دلدر دور کرنے کی دعائیں تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. لیکن اصل فوکس جو ہے نا ان چیزوں پر ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمائے کہ جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی آسانی سے آنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. ہم تو دنیا سے ہی نہیں باہر نکل پاتے، دنیا کا ہی بس ارد گرد ہم چکر لگا رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح. دنیا 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 دنیا، پتہ نہیں کیا کر لینا ہے دنیا سے، ہم نے کیا لے لینا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سرٹیفکیٹ اللہ سے حاصل کر سکیں پڑھنے کے ساتھ ہی. اور دنیا میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ دنیا میں آپ کو صدر بھی آ کر دے دینا سرٹیفکیٹ کہ واہ زبردست، کیا زبردست انسان ہے یہ، وہ سرٹیفکیٹ ہمارے لیے زیرو ہے. زیرو، وہ صرف ایک کاغذ کا پرزہ ہے ہمارے لیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل سرٹیفکیٹ تو وہ ہے جو اللہ سے ملے گا. اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. میں بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہوں جب لوگ دنیا کے لیے پریشان ہو کر رو رہے ہوتے ہیں نا، آئے مجھے یہ فلاں سرٹیفکیٹ کیوں نہیں ملا، اس کو مل گیا، یہ کیوں ہو گیا، رو رو کے پاگل، پریشان، ڈپریشن میں. کیا ہو گیا؟ نہیں ملا. اس کاغذ کے پرزے کی کیا ویلیو ہے، کیا حقیقت ہے؟ نہیں ملا تو نہ صحیح، ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی، ٹھیک ہے انسان دنیا کے لیے سرٹیفکیٹس بھی حاصل کرتا ہے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ، لیکن اس کو سر پہ سوار کر کے انسان اپنا آپ چھوڑ دے، یہ اس کے شرف سے، ایمان کے شرف سے بہت گری ہوئی بات ہے. اس کے لیے اس کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، بندہ مومن کا سٹینڈرڈ نہیں ہے دنیا کے پیچھے اتنا رونا دھونا ڈالنا. اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ نے ساتھ کیا کہا؟ جنہوں نے یہ قربانیاں کی اور جو قیامت تک کریں گے، نتبعوہم بإحسان، قیامت تک کے لوگ آ سکتے ہیں اس معاملے کے اندر. ظاہری بات ہے کہ جو پیروی کریں گے کوشش کر کے، اعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یہ ہے انعام، رضا کا انعام، اطمینان کا انعام. تو جس کو بازی کھیلنی ہے نا، یہ بازی کھیلے، آئے اس فیلڈ کے اندر. آرام نہ ملے یا ہمیں کوئی بات ہی کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی ٹینشن کر دیتا ہے ہمارے لیے، تو ہمارا تو وہ چند گھڑیاں گزارنا اتنا اوکھا ہو جاتا ہے. یہ تو بہت لمبا ٹائم تھا بالکل. تو بات یہ ہے کہ دنیا کی فانی زندگی کے پیچھے زندگی برباد کرنا، یہ خسارے کا سودا ہے. وہ سودا نہ کریں، یہ سودا کریں، یہ عہد کریں خود سے کہ ہم اس لسٹ میں شامل ہونے کے لیے اب اپنی پوری کوشش کریں گے، پوری ایفرٹس لگائیں گے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کے ان کو اپنا ساتھی بنائیں گے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں دین کا معاملہ تو ایسا، دنیا میں ہم کہتے ہیں ہم اکیلے ہی آگے آئے، دین کہتا ہے نہیں، اوروں کو لے کر آؤ گے اور اجر پاؤ گے. آیت 105.
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور مدینہ والوں میں بھی، یہ اپنے نفاق میں بڑے طاق ہو چکے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. ان قریب ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی نشاندہی میں کہا کہ یہ جو بدوی ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں، مدینہ ہے ان میں بھی بہت سارے منافق ہیں. وہ کون ہیں؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں بھی ہیں، بدوی میں بھی ہیں منافق. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ اپنے نفاق میں اتنے منجے ہوئے ہیں. لا تعلمہم، تم نہیں ان کو جانتے ہیں نبی، یعنی آپ کے لیے ان کی پہچان کرنا مشکل ہو چکا ہے. وہ اتنے شاطر، اتنے پختہ کار ہو چکے ہیں، اتنا نمائشی رنگ انہوں نے اپنے اوپر چڑھا لیا. اسلام میں مسلمانوں کی صفوں میں وہ اتنے گھس چکے ہیں. لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو. نحن نعلمہم، اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کو، ہم جانتے ہیں آپ کو. اب جو رسول کو کہتے ہیں نا کہ رسول جو ہے وہ بڑے غیب کا جاننے تھے، اتنا ہی تھے جتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا. کتنا دیا تھا یہ میرے اور آپ کے ماپنے کا کام نہیں ہے. کتنا دیا تھا ان کے رب نے ان کو دیا تھا. ان کا معاملہ ان کے رب کا معاملہ. میں کسی جگہ کون ہوتی ہوں اس کو ماپنے والی فیتا لے کر اتنا 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 یہاں وہاں ادھر ادھر. نہیں، جو تھا وہ ان کے پاس اللہ کے حکم سے تھا. باقی اتنا نہیں تھا کہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں لا تعلمہم، ایسے لوگوں کو آپ بھی نہیں پہچانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بتا رہے ہیں تو آپ پہچان رہے ہیں. دل کا حال تو کوئی کسی کا نہیں جانتا نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں اصل میں وہی بات ہے کہ منافقین کو پہچاننے میں آپ لوگ صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے آپ وسلم کو دھوکہ کھا سکتے ہو، لہذا تم ہوشیار رہو. ٹھیک ہے نا، ذرا سا احتیاط کے ساتھ معاملہ کرو. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے. 2 بار کون سی سزا؟ نمبر 1 وہ سزا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان قریب ان کو ملنے والی ہے. نمبر 2 وہ سزا جو انہیں آخرت میں جا کر عذاب کی شکل میں عالم برزخ میں انہیں ملنے والی ہے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر عذاب عظیم کی طرف دھکیلے جائیں گے. عذاب عظیم دوزخ کی عذاب ہے. اصل میں یہ جو آیا نا، یہ جو 2 دفعہ ہے، اس میں ایک ہے کہ برزخ میں جو عالم برزخ میں ان کو سزا ملنی ہے وہ ہے، اور ایک دنیا کی سزا ہے. ٹھیک، 2 سزائیں یہ ہو گئی. یعنی عالم برزخ میں بھی ان کو سزا ملے گی ویٹنگ پیریڈ میں. اس کے بعد جب باقاعدہ حشر ہوگا، باقاعدہ جزا اور سزا ہوگی، تو پھر ان کو یردون الی عذاب عظیم، دردناک عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا. گویا 3 عذاب ملیں گے. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں پڑھی تھی. کون سی آیت 100 کے اینڈ میں دیکھیں کون سی خوشخبری تھی؟ فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی. یہ بالکل اس سے اپوزٹ منافقین کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم. استغفر اللہ. کیٹیگریز 2 ہی ہیں، یا وہ ہے یہ. اور اگر وہاں پہ بھی جائیں گے نا عام لوگ تو پھر مسلمانوں میں سے بھی بڑے رگڑے کھا کر وہاں قیامت کے دن پھر ملے گا وہ. تو یا پھر یہ ہے تو یا پھر وہ ہے. اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سوچا کیجئے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے اپنے پیاروں کی، آخرت کے لیے کیا ہوگا. تو اصل غم تو یہ ہے، اصل رونا تو یہ ہے. یہ رونا ڈال لیں اللہ کے سامنے آج ہی بیٹھ کے، کیونکہ وہاں تو پھر کچھ کام نہیں آئے گا رونا دھونا. 102 فآخرون اعترفوا بذنوبہم، بریکٹ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے بریکٹ کلوز کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے گا. اللہ اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے.
اب وہ لوگ جو غزوہ تبوک کے موقع پر ایمان کے باوجود کچھ کمزور رہ گئے تھے، کمزوریاں ان سے سرزد ہوئی تھی، اب اس سورہ میں جہاں منافقین کو جھنجھوڑا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ جو اہل ایمان ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا سا ابھی کیسے کہ چاول جب وہ پکاتے ہیں نا تو دم پہ رکھتے ہیں، وہ پکنے میں کسر ہوتی ہے نا، تو ابھی کسر تھی تھوڑی سی ایمان، تو اللہ چاہتے تھے یہ بھی پوری طرح پک جائیں ایمان کے اندر، ان کی آنکھیں بھی کھول لی، انہیں بھی بتا دیا، دکھا دیا کہ دیکھو ادھر منافقت کا انجام، منافقین کے لیے تھریٹس۔ تو جب یہ باتیں آئیں تو ان لوگوں نے کیا کیا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کمزوری کی وجہ سے تھوڑا ہل مل کرتے رہ گئے تھے، انہوں نے بھی اپنے گناہوں کا آگے بڑھ کر اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے، صدق کے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بہت بے چینی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کیا، میں نے آپ کو کہا یہ منافقین نہیں ہے، یہاں منافقین کی بات نہیں ہو رہی، یہ کون سے مسلمان ہیں کہ جس میں اچھے اور برے عمل ان کے اندر ملے جلے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ انہیں اللہ کے رسول کی طرف سے معافی نہیں ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ اعتراف گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے گا۔ پسند آ گیا نا اللہ تعالیٰ کو، قبولیت توبہ کی امید دلا دی اللہ نے یہاں، عسى الله، امید ہے، یعنی امید رکھو، ہاں جی امید ہے، امید دی نا اللہ نے کہ توبہ قبول ہو جائے گی، کرتے رہو توبہ، اللہ توبہ قبول فرما لیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ جو آیا نا یہاں پہ خلطوا عملا صالحا، یہ چیز بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حق میں ایک طرح سے پلس پوائنٹ کیا کہ عمل صالح بھی تھے، خلطوا عملا صالحا، پہلا کہا عملا صالحا وآخر سیئا، ملے جلے عمل کیے تھے، بھلے بھی تھے اور برے بھی تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جو لفظ کی ترتیب ہے نا، بھلے اور برے، اس مین کے بھلے تھے، اچھے خاصے تھے بھلے، اس کے ساتھ ساتھ برے بھی تھے، ٹھیک، گویا یہ جو اچھے اور برے اعمال کا ہونا ہے یہ بڑا ضروری ہے بندے کے لیے، کہ وہ کچھ زیادہ نہیں کر رہے تو کم از کم اتنا تو کرے نا کہ انسان اپنی اگر کچھ بدیاں ہیں اس کی زندگی میں تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی تو کچھ کمائیں، ہاں لے کر تو چلے نا، یعنی پہلا کرائٹیریا تو وہی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوان، ٹھیک، ہر بندہ وہاں پہ نہیں پہنچے گا، پوری مخلوق کو آپ وہاں پہ نہیں لے جا سکتے، اس سٹینڈرڈ تک نہیں لے جا سکتے، ادھر نہیں لے جا سکتے تو کم از کم یہاں تک تو رکھا جا سکتا ہے نا کہ چلیں خلطوا عملا صالحا، کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اچھا بھی لازمی کرو، ٹھیک۔ ظاہری بات ہے کہ نیکیاں بھی کمائی انہوں نے، لیکن چلتے چلتے اگر ٹھوکر لگی ہے تو ٹھوکر لگ کر وہیں پہ وہ لمبے لیٹ نہیں گئے، وہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے پھر کوشش کی، پھر گرے ہیں پھر کوشش کی، یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امید دلائی، عسى الله ان يتوب علیہ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے اوپر نظر کرم فرمائے گا۔ اور اگلی آیات کے اندر ہم وہ شرائط بھی پڑھیں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں اب آئندہ اپنے رویے کو مزید اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل ایمان کے مطابق، جو ان کا ایمان ہے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، گویا ان پر چیک اینڈ بیلنس قائم رہے گا تاکہ یہ اپنے عمل سے اپنے آپ کو پورا اعتماد کے لائق ثابت کرے۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہاں سے ہمارے لیے بھی جو سبق کیا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہے نا وہ ان لوگوں کے اوپر کتنے اثرات ڈالتی تھی نا، آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی
ساتھ ساتھ عمل بھی چینج ہو رہے ہیں. جہاں کمزوریاں ہیں وہ اپنے آپ کو پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا رو رہے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ستونوں سے باندھ دیا کہ نہ کھائیں گے نہ روئیں گے نہ ہٹیں گے یہاں سے. ایک ایک فیلنگ ہوئے نا دل کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی، اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر گناہ ہمیں اتنا پریشان کرے کہ جب تک ہم اسے